بلاول بھٹو کی بھڑکیں، DIG پرسرا طور پہ ہلاک، مونس الہی اشتہاری قرار، ایئرپورٹ بیچنے کی تیاری، توشہ خانہ کیس سے عمران کا فرار۔ السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل سیاسی بازیگر۔ ویورز، آج اس ولاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ بلاول بھٹو کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے عمران خان کی طرح عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا کیا وعدے، الیکشن قریب ہے تو اس کے بارے میں کیا کیا وعدے کیے ہیں۔ اس کے بعد اس ولاگ میں یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ یہ بھی بتائیں گے کہ توشہ خانہ کیس سے خان مسلسل فرار کی راہ اختیار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حکومت جاتے جاتے قومی اثاثے اسلام آباد ایئرپورٹ بیچ کے جا رہی ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ کو بتائیں گے بلاول بھٹو صاحب کے لیے۔ اور آئیے شروع کرتے ہیں DIG کے سلسلے سے، جو پہلے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ لاہور کے DIG شارق جمال نام ہے ان کا، وہ اپنے فلیٹ میں پرسرا طور پہ ہلاک پائے گئے۔ ان کو 2 افراد، ایک خاتون ایک مرد، ہاسپٹل پہنچانے کے لیے لے آئے۔ ان کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ابھی وجوہات سامنے نہیں آئی کس وجہ سے فوت ہوئے ہیں، کس طریقے سے ہلاک ہوئے ہیں، قتل ہے یا کیا سلسلہ ہے۔ پولیس نے ان کے فلیٹ سے کھانے پینے کی اشیاء اور برتن جو استعمال میں آئے ہیں وہ اپنے تحویل میں لے لیے ہیں تاکہ ان کے اوپر مزید تفتیش ہو سکے اور دیکھا جا سکے کہ ان کے ہلاکت کے پیچھے کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں کہ مونس الہی جو اربوں روپے پاکستان سے لے کے اپنے نجی تیاری میں فرار ہو گئے تھے، ان کے بارے میں یہ بتاتے چلے کہ مونس الہی کو آج عدالت نے جو ہے پولیس نے چالان پیش کر دیا، اور موجود عدالت نے مونس الہی کے کو اشتہاری قرار دے دیا۔ پولیس سے مونس الہی کی ٹریول ہسٹری، ان کے گھر کے اوریجنل پتے اور ان کے بارے میں ان کا NIC وغیرہ سب طلب کیا ہے، اور ایسے رہے کہ ان کے جو ہے جائیدادیں اور اکاؤنٹس وغیرہ منجمد کرنے کی کارروائی کا جیسے آغاز کر دیا گیا ہو، اور پولیس کو اور اداروں کو کہا گیا کہ بڑے بڑے پوسٹرز ان کے اشتہاری کے چھپوا کر ان کے گھر پہ گلیوں میں اور عدالت میں ان کے اشتہارات لگا دیے جائیں، اور جس میں اشتہاری محسوس ہو۔ اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی خبریں بتاؤں گا آخر میں بلاول بھٹو کے بارے میں، جو ہے سندھ کے پیپل پارٹی کے چیئرمین ہیں اور بڑی باتیں کر چکے ہیں آج، تو ان کے اوپر جو ہے تھوڑا ان کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی خبریں جو تھی۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو یہ بتائیں کہ حکومت پاکستان جو مخلوط حکومت ہے، جاتے جاتے جو ہے کراچی اسلام آباد ایئرپورٹ اس کو 15 سال کے لیے بیچ کے جا رہے ہیں۔ اس بیچنے کو انگلش نام دے دیا ہے آف سروس قرار دے کے اس کو بیچ رہے ہیں۔ یہ ٹوٹلی 15 سال کے لیے بیچ کے جا رہے ہیں، اور اس کو نام دے دیا کہ آف سروس۔ جیسے کسی کو اگر آپ ماریں گے نا، تھپڑ ماریں گے تو بولیں گے تھپڑ ماری، وہ ان کو برا لگے گا، لیکن جو ہے سلیپنگ ہوئی ہے اس کے اوپر، تو وہ اس کو جو ہے انگلش میں موجود طریقے سے کہا کہ جی آف سروس کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اسلام آباد کا ایئرپورٹ بھی ابھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اب آتے جناب توشہ خانہ کیس کے بارے میں۔ توشہ خانہ کیس جس میں عمران خان نے کعبے والی گھڑی تک بیچ دی، جو زیور لے کے بیچ دیے، جو یعنی چیزیں بلیک میں بیچ کے اور قومی خزانے میں پیسے نہیں دیے، اور یہ 7 ماہ سے کیس چل رہا ہے، لیکن عمران خان ان میں صرف ایک دفعہ پیش ہوا ہے۔ کئی پیشیاں ہوئی ہیں، ایک رہا ہے فرار، وہ ان کو پتہ ہے کہ آئیں گے اور اس میں ان کے اوپر چارجز لگیں گے اور یہ اس میں نائل بھی ہو جائیں گے، پکڑے بھی جائیں گے۔ تو آج ان میں توشہ خانہ کیس میں بھی ان کی اسٹیشنا کی درخواست آئی۔ جج صاحب، موجود جج صاحب بیچارے اندر سے جلے بیٹھے ہوئے، لیکن مجبور ہیں
قانون اور آئین کی وجہ سے وہ مجبور ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فائل دیکھیں، عمران خان کی فائل پوری استثناء کی درخواستوں سے بھری ہوئی ہے، وہ آنا نہیں چاہتے. اور اس طریقے سے کس طریقے سے فیصلہ ہوگا؟ کیا عدالت ہے؟ انہوں نے کہا کیا عدالت ہے، زمان پارک میں جا کے کریں. تو یہ عمران خان کے وکلا اور یہ جو ہے اس کیس کو لمبا کھینچنا چاہتے ہیں تاکہ حکومت چینج ہو جائے، شاید بعد میں ان کو کوئی ریلیف مل جائے. بہرحال اس میں عمران خان کی ہر درمی ہے وہ پیش نہیں ہو رہے ہیں. اور اس توشہ خانہ کیس میں انہیں معلوم ہے کہ اگر پیش ہو گئے تو ان کے اوپر چارجز جو ٹھوس چارجز ہیں اور یہ پکڑے جائیں گے اور گرفتار کیے جائیں گے. تو اس وجہ سے وہ خوفزدہ ہیں اور عدالت میں آنے سے انکاری ہے اور فرار ہیں. اب عدالت نے اس کیس کی جو ہے نئی تاریخ 25 جولائی دے دی ہے، لیکن اس پہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ وہ نہیں آئیں گے بالکل ہی. اب آخر میں دل تھام کے بیٹھے ہیں، خاص کر کے سندھ کے لوگ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، جو پیپلز پارٹی کے فالوورس ہیں اور ان کے لیے ان کے جو ہے کرتا دھرتا جن کی 15 سال سے حکومت سندھ میں چل رہی ہے اور سندھ کے حالات جو ہے، میں خود سندھ سے تعلق رکھتا ہوں، گلیاں دیکھیں، نالے دیکھیں اور سڑکیں دیکھیں. سندھ صرف کراچی کا نام نہیں ہے. آپ آئیں حیدرآباد کھنڈرات میں بدل چکا ہے، کوئی پرسان حال نہیں. لیکن اس کے باوجود اب بلاول بھٹو صاحب نے الیکشن آنے سے پہلے وہی فارمولہ استعمال کیا جو عمران خان نے کیا تھا. عمران خان نے بڑھا کے ماری تھی کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دے دوں گا، 50 لاکھ گھر بنوا کے دوں گا. لیکن ہمارے بلاول صاحب کیونکہ قد میں تھوڑے چھوٹے ہیں، بچے ہیں، تو انہوں نے 50 لاکھ کا نہیں کہا، صرف 20 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا کہ میں 20 لاکھ. یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں بیٹھنے والے ان کو نہیں پتہ ملک میں غریبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اچھا بھائی بلاول بھٹو صاحب آپ کو معلوم ہے، آپ بتائیں کیا کرنا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں 20 لاکھ گھر بنوا کے دوں گا. یہ ایک انتخابی نعرہ ہے، ابھی سے انہوں نے شروع کر دیا. 20 لاکھ گھر بنا کے غریبوں کو مفت میں دوں گا، سیلاب زدگار والوں کو دوں گا. بلاول صاحب ہمیں پتہ ہے، پہلی بات تو یہ گھر بننے ہی نہیں ہیں، اور بنے بھی تو آپ کے جو ہے نا، آپ نرغے میں سیدوں کے، شاہوں کے، مراد علی شاہ، ناصر شاہ، خورشید شاہ، پوری کیبنٹ دیکھیں، پوری پیپل پارٹی شاہوں کی. آپ پیپل پارٹی کو عوامی جماعت نہیں کر سکتے. آپ بتائیں کہ کتنے آپ کے مشیر پیر اور یہ وزیر اور مشیر کتنے شاہ ہیں کہ سندھ کے شاہ ہیں. آپ نے کسی ٹیلنٹڈ آدمی کو رکھا ہے؟ ان کی ہے کہ یہ صرف زمیندار ہیں؟ سردار شاہ ہوا، خورشید شاہ ہوا، مراد علی شاہ، ان کا کیا ہے؟ آپ ان سے کیا وصول ہے؟ آپ نے یہ بھر کے رکھے ہوئے. جب یہ گھر بنیں گے نہیں، پہلی بات تو فنڈ یہی وزیر کھا جائیں گے. دوسری بات اگر بن بھی گئے 20 لاکھ نہیں، 20,000 بنے، 10,000 بنے، 5، یہ اپنے اپنے مریدوں میں بن جائیں گے. ان کے نام پہ ان کے پاس ہی ہوں گے، ان کے اپنے حال ہی رہیں گے. چوکیدار رہے گا، ڈرائیور رہے گا، ان کو یہ گھر ملیں گے. آپ بلاول صاحب، عوام کیا چاہتی ہے آپ وہ سنیں. عوام کہتی ہے کہ ہمیں گھر نہیں چاہیے، عوام کہتی ہے ہمیں گھر نہیں چاہیے. مہربانی کر کے سندھ میں حکومت میں جو ہے تعلیمی نظام بالکل تباہ ہو چکا ہے. اسکولوں میں جائیں، گاؤں گوٹ کے بیچارے درختوں کے نیچے بچے پڑھ رہے ہیں. اسکول کی بلڈنگیں عالی شان پڑی ہیں، وہاں پہ وڈیروں کی، پیپل پارٹی کے ایم پی کی بھینسیں، گھوڑے، گدھے وہ بندھے ہوئے ہیں. بچے بھی جا رہے سڑک پہ درختوں کے نیچے پڑھ رہے ہیں. استاد آتے نہیں ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس کا ہے ہی نہیں طریقہ. گھر بیٹھے تنخواہ آئیں، مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کون سے گھوسڑو جس کو کہتے ہیں نا ٹیچرس، جو آتے ہی نہیں ہیں. وہ کیسے پڑھائیں گے درختوں کے نیچے؟ اسکول کی بلڈنگیں تباہ ہیں. آپ ان کے اوپر توجہ دیں. 20 لاکھ گھر چھوڑ دیں. آپ اسکول تعلیمی معیار کا آپ کا یہ ہے سلسلہ، یہ اسکول گاؤں گوٹ کے تو چھوڑ دیں. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کا میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک لڑکا کبھی اسکول میں گیا ہی نہیں، نہ کسی کالج میں اس نے پڑھائی کی. اس کو بورڈ انٹرمیڈیٹ بورڈ نے جو ہے، نواب شاہ کی بات کر رہا ہوں، بورڈ نے فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن ڈکلیئر کر دیا. بھائی اس کی رجسٹریشن نہیں ہے، اس نے پڑھا نہیں کسی اسکول میں، کسی کالج سے نہیں آیا، وہ کہاں سے پڑھا اور کس طریقے سے فرسٹ کلاس دے دی. یہ ہے آپ کا تعلیم کا معیار. ان کو آپ کنٹرول کریں. بلاول بھٹو آپ ان کو کریں. 20 لاکھ بڑی بات ہے، آپ نہیں کر سکتے، نہ آپ کر سکتے نہ زرداری کر سکتا ہے. آپ یہ چیزیں کریں، یہ تو آپ کے ہاتھ میں کریں. تعلیم بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سندھ سے تعلق رکھتا ہے، سندھ گورنمنٹ کے اندر میں
کیوں نہیں کرتے گے؟ نہیں کر سکیں گے آپ، کیوں کہ وہ لوگ پیسہ کھلاتے ہیں، آپ کو نہیں کھلاتے ہیں، آپ کے وزیر تعلیم کو کھلاتے ہیں؟ نہیں ہے، آپ آئیں، میں آپ کو ثبوت دے دوں گا۔ اس کے بعد عوام یہ کہتی ہے کہ بے نظیر انکم ٹیکس کے بے نظیر اسکیم کے تحت بیچاری عورتیں اور لاچار لوگ جو جن کو مہینے میں اب 2 مہینے میں جو پیسے ملتے ہیں، ان کے آپ بینکوں پہ حشر دیکھیں، وہاں پہ آپ کے پاکستان سندھ پولیس کھڑی ہے، آپ کے ایجنٹ کھڑے ہیں، 2,000 روپے ان کے بھیک کے پیسے جو مدد کے لیے آپ دے رہے ہیں، ان میں سے 2,000 روپے کاٹ کے دیتے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ آپ ذمہ دار ہیں، بلاول آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ ان کو نہیں سدھاریں گے، ان چیزوں کی اور نہیں کریں گے، آپ ذمہ دار ہیں۔ ریاست کا جو ہے سندھ کی حکومت اس وقت آپ کی ہے، اور سندھ کے حکومت کے اوپر ذمہ داری ہے، ان کا کوئی ایسا شفاف نظام نہیں ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں کچھ۔ یہ بیچارے در بدر پولیس کی لاٹیاں، جس دن پیمنٹ ملنے پر پولیس کی لاٹیاں دھکے الگ آتے ہیں، 2,000 کاٹتے ہیں۔ اس کو سدھاریں، 20 لاکھ گھر دور کی بات ہے بھائی، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ ایک آرڈر کے اوپر ایک DIG کو آپ چڑی لگائیں، دیکھیں کیسے نہیں ہوتا ہے، نہیں کرتے آپ مجھے بتائیں، ٹائم دیں، میں آپ کو طریقہ آ کے بتاتا ہوں۔ یہ تو ہو گئی یہ بات۔ اس کے بعد جناب سندھ کی اسپتالوں کے بارے میں آ جائیں۔ سندھ کی اسپتالوں میں بیڈ نہیں ہے، بیڈ بسترے جس کو کہتے ہیں، جس پہ لٹایا جائے، چاہتے ہیں تو ہونا نہ ہونا الگ بات ہے، ہوتے ہی نہیں ہے، اور پھٹی پرانی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور خون کے دبے کبھی، لیکن بیڈ بھی نہیں ہے۔ مریضوں کو جو لایا جاتا ہے وہ زمین کے اوپر لٹا کے ان کو گلوکوز کی ڈرپ لگائی جاتی ہے، وہ ڈرپ بھی مریض کے رشتہ دار اپنی خرید کے لا کے دیتے ہیں دکان سے۔ یہ چیزیں جو اسپتالوں میں موجود نہیں ہیں۔ آپ سے ایمبولینس کی نہیں مانگ رہے، ایمبولینس بیچاروں کے پاس ہے، گاؤں گھر سے آتے ہیں، گدے گاڑی پہ لاش بیمار آدمیوں کو گدے گاڑی پہ لا رہے ہیں، اور جناب تھیلے جو ہوتے ہیں فروٹ والے وہ خالی کرا کے اس پہ لٹا کے مریضوں کو لا رہے ہیں۔ آپ سے ایمبولینس نہیں منگا رہے ہیں، آپ بیڈ پہ انتظام نہیں کر سکتے، چرپائیاں لے لیں، کسی سے تقوات میں لے لیں، موخر کو اپیل کریں، وہ دے دیں گے، آپ فنڈس آپ لوگ کھا جائیں۔ تو سندھ حکومت کی یہ حال ہے بلاول بھٹو صاحب، 20 لاکھ گھر نہیں بنا سکیں گے آپ، پہلے ان کو سدھاریں، جو بگڑی ہوئی چیزیں آپ کی، یہ اسپتالوں میں جو حال ہے ان کو سدھاریں، نہیں سدھار سکیں گے آپ۔ اب آتے ہیں سرکاری اداروں میں رشوت کی باتیں کریں۔ ایک جس کو پٹواری کہتے ہیں، سندھی میں اس کو تپیدار بولتے ہیں، ایک مختیار کار جس کو اردو میں تحصیلدار کہتے ہیں، معلوم ہے کتنا کماتے ہیں، ان کی کتنی انکم ہے؟ میں حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں۔ حیدرآباد کے مختیار کار تپیداروں کے آپ جائیداد دیکھنا چاہتے ہیں، آ جائیں، میں آپ کو گواہ بن کے ان کی جائیداد دکھاتا ہوں، گاڑیاں دکھاتا ہوں کہ ایک بندے کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں۔ ایک معمولی رجسٹرار، سب رجسٹرار بھی نہیں، سب جو رجسٹری کرتے ہیں گھروں کی، اب ٹرانسفر کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر تک ٹرانسفر کرنے کے لیے 50 لاکھ روپے، میں آئینی گواہ 50 لاکھ روپے رشوت دے کر اس کے بعد وہ پوسٹنگ لیتے ہیں اچھی جگہ کے لیے، کراچی ہو گیا، حیدرآباد ہو گیا، کہیں کے لیے ہو گیا، تو وہ 50 لاکھ روپے رشوت دے کے کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب، یہ کہاں جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن میں ابھی آپ کو کیا کہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں جاتے ہیں، لوگ کیا سمجھ رہے ہیں وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ادھی کو بھی اس کو حصہ جاتا ہے، ادھی فیاض ڈالپور کو بھی حصہ جاتا ہے، تو یہ الزامات تو ہیں۔ میں نہیں یقین کرتا ہوں کہ ان کو 50 لاکھ کی ضرورت ہوگی یا کچھ، تو یہ 50 لاکھ روپے دے کے جو ٹرانسفر کروا رہے ہیں، جو ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں اسکول کے، یہ جو پیسے جاتے ہیں اس میں جو کہتے ہیں کہ بھائی ادھی فریال کا شہر ہے، وہ نہیں ہوگا، لیکن جو افسران ان کے نام پہ لے رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، وہ دے رہے ہیں، دینے والے دے رہے ہیں، اور ان کے تبادلے بھی ہو رہے ہیں۔ میرے پاس تاریخیں لکھی ہوئی ہیں، کس تاریخ پہ کون کہاں گیا، کون کہاں گیا، اور کیا پیسے دیے، وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جایا۔ تو یہ سلطان ہے، 20 لاکھ گھروں کو چھوڑ دیں بلاول بھٹو صاحب، 20 گھر نہیں چاہیے سندھ کے عوام کو، یہ چیزیں آپ ختم کرو، یہ عام آدمی کے لیے مشکلات ہیں، یہ آپ لوگ ختم کرو۔ اب آتے ہیں جناب جو ادارے ہیں، اور ادارے میں ایک مثال دے دیتا ہوں، جو انکریجمنٹ ادارہ ہے، جو نقشے پاس کرنے والے ادارے ہیں، حیدرآباد ہوا، کراچی ہوا، وہ ان کی میں بات ہے، ان کی رشوت 2,000 4 لاکھ 1 لاکھ 50 یا 20 لاکھ 40 لاکھ 20,000 40,000 نہیں، وہ لاکھوں میں 10 لاکھ سے اوپر رشوت مانگتے ہیں، آپ اگر کمرشل نقشہ پاس کرانا چاہتے ہیں۔ نہیں ہے یقین، آ جائیں، میں آپ کو ثبوت دوں گا، اور آنکھوں دیکھا ثبوت دوں گا، غلط بات ہوا میں بات نہیں کرتا۔ اور
ان کو روکیں آپ، ان کو رشوت کے بازار کو ٹھنڈا کریں، کم کریں، ختم نہیں کر سکیں گے آپ، کم کریں ان کو، جو لاکھوں میں سے کم کر کے ہزاروں میں لے آئیں، 4 ڈیجٹ میں لے آئیں، 6 ڈیجٹ والے رشوت مانگتے ہیں، 5 0 اور اس کے ساتھ نمبر آگے جتنے بھی لگا دیں، 5 لاکھ 20 لاکھ 10، تو آپ ان کو کنٹرول کریں. گھر نہیں چاہیے بلاول صاحب، گھر نہیں چاہیے، 20 لاکھ گھر نہیں چاہیے، نہ دے سکتے ہیں، نہ خواہ جھوٹے وعدے نہیں کریں، اپنی والدہ اور نانا کے قول کو خراب نہ کریں، سمجھیں؟ نہ آپ نانا بن سکتے ہیں، نہ آپ بے نظیر بھٹو بن سکتے ہیں. آپ خواہ کے وعدے نہیں کریں، آپ یہ چیزیں ختم کریں جو میں نشاندہیاں کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. آپ اور کچھ نہیں کر سکتے. ایک چھوٹی سی بات میں بتاتا ہوں، وہ بالکل ایک عام، آپ تو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بھٹو ذوالفقار علی بھٹو شہید کے زمانے کی بنی ہوئی، اس کے قرضہ دتا ہے. آپ اس پہ تو آپ کا خرچہ نہیں ہوگا. آپ سرکاری ملازمین کو وقت کا پابند بنا دیں. اگر بنا دیا، میں عمران خان کی طرح ایسے داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتا ہوں، میں آگے آپ کا پرچار کروں گا. میں پیپل پارٹی میں رہا ہوں، پیپل پارٹی کی بھٹو کی وجہ سے جیلوں میں گیا ہوں، نظر بند رہا ہوں. مجھے ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی میں اور آپ کی پارٹی میں بہت بڑا فرق نظر آ رہا ہے. سرکاری افسران تو کیا، کلرک، آپ چلے جائیں بلدیہ آفس میں چلے جائیں، آپ چلے جائیں اریگیشن آفس میں، آپ حیدرآباد کی شہباز بلڈنگ میں چلے جائیں، آپ پولیس اسٹیشن میں چلے جائیں. اگر 11 سے 12 بجے تک کوئی ملازم یا کوئی افسر، ملازم سے بیچارہ چپراسی وغیرہ آ جاتے ہیں صفائی وفائی، لیکن کوئی بھی ملازم کلرک سے لے کے افسر تک اگر 12 بجے سے پہلے آپ کو نظر آ جائیں، جو چور کی سزا وہ میری سزا. بلاول بھٹو صاحب 20 لاکھ گھر نہیں چاہیے، 20 لاکھ نہیں چاہیے. اگر یہ بیچارے جھونپڑیوں میں گزارا کر لیں گے، اپنے درختوں کے نیچے چادریں لگا کے، چرپائیاں، سندھ میں آپ دیکھیں گے چرپائیاں ایسے لگا کے، 2 چرپائیاں اس پہ پردے لگا کے گزارا کر لیتے ہیں. لیکن ان کے لیے یہ چاہیے. میں ان کے لیے آپ سے کھانے کے لیے بھی درخواست نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ چیزیں آپ دے نہیں سکتے، جو چیز کر نہیں سکتے تو اس کے جھوٹے وعدے نہیں کریں. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. جن دوستوں نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.